عباس کا فرمان ہے اگر میں علی کے پاس ہوتا تو انہیں کبھی جلانے نہ دیتا، تو وہ ظالم، وہ مشرک، وہ کافر ابن سبا یہودی اور اس کے ماننے والے رافضی، وہ اس وقت آگ میں جلتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ علی علی نہیں، علی اللہ ہے، کیونکہ آگ کا عذاب صرف اللہ ہی دیتا ہے اور دنیا میں علی اللہ کے روپ میں آیا ہے۔ یہ ان کا گمراہ عقیدہ تھا جو اس حدیث سے انہوں نے باطل استدلال کے طور پہ اخذ کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آگ کا عذاب کسی کو دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ آگ کا عذاب تو صرف اللہ ہی دیتا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، پیارے حبیب علیہ السلام کا یہ فرمان کہ آپ ایک گدھے کے پاس سے گزرے جس گدھے کے منہ پر کسی نے آگ سے نشان لگایا تھا، آگ سے اس کے چہرے کو جلا دیا تھا، نشان لگا دیا تھا، تو پیارے حبیب نے فرمایا لعن اللہ الذی وسمہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو جس نے اس جانور کے چہرے کو داغا ہے، جس نے اس جانور کے چہرے کو داغا اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ مسند احمد اور ابو داؤد میں یہ روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی سواری کے پیچھے بٹھایا اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک اونٹ تھا، جب اس اونٹ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دوڑتا ہوا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اپنی گردن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جھکایا اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، وہ رونے لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آواز لگائی من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل فجاء فتى من الانصار فقال لي، آپ نے کہا کون ہے اس کو، اس اونٹ کا رکھوالا کون ہے، یہ اونٹ کس کا ہے؟ تو ایک انصاری نوجوان آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ میرا ہے، یہ اونٹ میرا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد سنیے افلا تتقی اللہ فی هذه البہیمہ، کیا اس جانور کے بارے میں تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ اس نے رو رو کر مجھے شکایت کی ہے کہ مجھے کھانا تھوڑا کھلایا جاتا ہے، کام زیادہ لیا جاتا ہے۔ اے میرے پیارے نبی کے بارے میں گندی زبانیں دراز کرنے والوں، یہ نبی رحمت تو وہ ہے جن کو جانور بھی جانتے تھے، جن کو اونٹ بھی جانتے تھے، جن کو چوپائے بھی جانتے تھے، وہ اپنی گردنوں کو پیارے نبی کے قدموں میں رکھ کے اپنے دکھ کی کہانی سنایا کرتے تھے۔ تم نے اس پیارے حبیب کی سیرت کو تو نہ سنا، اسلام دشمنی میں آ کر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کی جھوٹی لائن اور جھوٹی لسٹ جاری کر دی۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ اونٹ رو رہا ہے اور اللہ کے نبی فرما رہے کون ہے اس کا مالک؟ کہنے والا کہتا ہے میں ہوں۔ کہا اللہ سے ڈر جا اس جانور کے بارے میں، اس نے رو رو کر مجھے یہ خبر دی ہے، میرے سامنے یہ درد کی کہانی رکھی ہے کہ مجھے کھانا تھوڑا کھلاتا ہے میرا مالک، بھوکا رکھتا ہے اور ہر وقت کام میں لگائے رکھتا ہے۔ پیارے حبیب، پیارے نبی، نبی کائنات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں بھرے واقعات میں سے یہ چند نمونے جو آپ کی انسانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، چوپاؤں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، قیدیوں کے ساتھ، مجبور اور بے سہارا لوگوں کے ساتھ رحمت کے یہ نمونے تھے۔ یہ نمونے سننے کا فائدہ تب ہے کہ جب ہم اس کو سن کر اپنی زندگی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر لے کر آئیں، ان چیزوں کے ساتھ ہم بھی وہی سلوک کریں جس کی تعلیم ہمیں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ اور سب سے پہلے نبی رحمت کی اس رحمت کو یاد رکھیں کہ نبی آئے ہمیں کفر اور شرک کی وادی سے نکال کر توحید کی راہ پہ چلا کر جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے۔ نبی کی رحمت میں سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ انہوں نے انسانوں کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت کا وارث بنا دیا، جنت کے اندر داخل کرنے کا راہ دکھا دیا۔ آج ہم پر بھی یہی واجب ہے کہ اسی توحید کے پیغام کو سیکھیں اور اس توحید کے پیغام کو لے کر عام کریں کہ لوگوں اگر اپنی اس چمڑی کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے پھر قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، سچی توحید کو مانو، اس پیغام کو عام کرو۔ جب تم لوگوں کو گردنوں کو قبروں سے اٹھا کر، درگاہوں سے اٹھا کر ایک اللہ کے سامنے جھکنے والی بنا دو گے تو پھر اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمیں اس حال میں موت دے گا، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے، اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم میں جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما دے، جن کی اولاد ہے اللہ ان کو نیک اولاد بنا دے، اللہ جن کی جھولیاں خالی ہے اپنے فضل سے ان جھولیوں کو بھر دے، اللہ جو قرضوں میں دبے ہوئے اپنی رحمت سے ان کے قرض ادا فرما دے، اللہ جن کا رزق تنگ ہے تو داتا ہے،
تو غریب نواز و بندہ پرور ہے. اے سچے داتا اپنے خزانوں سے ان کا رزق وسیع فرما دے. اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو کے تیرے پاس آ گئے اللہ تو ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جن کے ماں باپ دنیا میں زندہ ہیں اللہ ان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنا دے. اللہ جیسے تو نے اس پیاری مسجد میں ہمیں اکٹھا فرمایا اللہ پیارے حبیب محمد کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا فرمانا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.